ماشاءاللہ یہ سارے ہمارے مکتب کے بچے ہیں. ابھی ان سب بچوں سے میں دینی سوال کروں گا اور دیکھتے ہیں کون بچہ اس کا صحیح جواب دے پاتا ہے. تو آپ حضرات ضرور دیکھیں. تو بتاؤ پورے قرآن کریم میں لفظ اللہ کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ 980. ماشاءاللہ. پورے قرآن کریم میں لفظ قرآن کتنی بار استعمال ہوا آپ بتاؤ؟ 58 بار. پورے قرآن کریم میں پہلی سورت لکھنے کے اعتبار سے سورہ فاتحہ ہے. تو آخری سورت کون سی ہے؟ سورہ ناس. ماشاءاللہ. قرآن کریم جب نازل ہوا آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے جب آئے اور اس قرآن کریم کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے، ان کو محمد نے خود گھڑ لیا، ایسا قرآن تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. تو قرآن نے ایسے شخص کو چیلنج دیا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اگر تم سارے کے سارے مل کر بھی اس قرآن جیسی ایک آیت کو نہیں بنا سکتے. تو قرآن نے ان لوگوں کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو ایسا چیلنج ایکسیپٹ کر کے دکھاؤ. لیکن ان میں سے ایک شخص تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کام کو کریں گے اور ہم اس جیسی آیت بنا دیں گے، لیکن بنا نہیں سکا تھا. تو ایسے شخص کا نام کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ گے؟ بتاؤ. ولید بن ربیعہ. ارے واہ ماشاءاللہ. قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کے اندر 286 آیت اور 40 رکوع ہیں؟ وہ کون سے پارے میں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ. سورہ بقرہ. زور سے بولو. سورہ بقرہ. ماشاءاللہ. قرآن کریم کا ترجمہ فارسی زبان میں سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ اس کا نام بتائیے. کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ. ترجمان القرآن. نہیں. سب سے پہلے جو فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا ان کا نام کیا ہے؟ یہ بتائیں گے. بتاؤ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی. قرآن کریم کا ترجمہ 18 پارے کا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. تو اس ترجمہ جو ترجمہ لکھا تھا انہوں نے، اس ترجمہ والی کتاب یعنی اس ترجمہ والی کتاب کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ پھر بتاؤ گے. بتاؤ. ترجمان القرآن. اچھا ماشاءاللہ. ترجمان القرآن. قرآن کریم جو ہم سب پڑھتے ہیں، قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں اس میں جو آیت ہے، آیت کے اوپر جو گول نشان بنا ہوا ہے، وہ گول نشان ہے وہ کس نے بنایا تھا؟ کس نے بنایا تھا؟ کس نے بنایا تھا؟ بتاؤ. زور سے بتاؤ. عبد الملک بن مروان. عبد الملک بن مروان. ماشاءاللہ. اچھا جی. قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں تو رسول اللہ کے کلام کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ. حدیث. ماشاءاللہ. حدیث. اللہ کے کلام کو قرآن اور اللہ کے نبی کے کلام کو حدیث کہتے ہیں. قرآن کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا بیان ہے. تو بتائیے کہ قرآن کریم میں کھڑے ہو جاؤ. اب قرآن کریم میں لوہے کا ذکر ہے کن پاروں میں آیا ہے؟ جبکہ لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں. تو اب بتاؤ قرآن کریم کی کن کن صورتوں میں لوہے کا ذکر آیا؟ سورہ کہف، سورہ حج، سورہ سبا، سورہ قاف، سورہ حدید. ماشاءاللہ. ان سب صورتوں میں لوہے کا ذکر آیا ہے. سبحان اللہ. عربی زبان میں چیونٹی جو ہے اس کو نمل کہتے ہیں. تو بتائیے کہ سورہ نمل قرآن کریم کے کس پارے میں ہیں؟ آپ بتاؤ. چلو. 19. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر پورے قرآن کریم میں 30 پارے ہیں. تو بتائیے پورے قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں؟ کون بتائے گا؟ بتاؤ. 540 رکوع ہیں. ماشاءاللہ. قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے زعیم، جس کے معنی حرامی کے ہیں. ایسا لفظ کس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں بتاؤں گا. بتاؤ. ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ.
قرآن پاک کے اندر ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے جو کہ سورت سے پہلے نہیں بلکہ بیچ میں ہے، تو کون بتائے گا کہ وہ کون سی سورت اور کون سے پارے اور آیت نمبر کتنی ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، آپ بتاؤ گے، بتاؤ۔ 19واں پارہ سورہ نمل آیت نمبر 30 انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ رحمان کو قرآن کریم کا زیور کہا جاتا ہے، تو بتائیے قرآن کریم کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ آپ بتاؤ گے، بتاؤ۔ سورہ نہیں بتاؤ۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، تو آپ میں سے مجھے یہ بتائیے کہ توریت اور انجیل کس زبان میں نازل ہوا؟ عمر بتاؤ۔ توریت سریانی اور انجیل عبرانی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو صرف 38 آیت پر مشتمل ہے، اس میں سے ہر آیت کا جو اختتام ہے، ہر آیت جو پورا ہو رہا ہے جہاں پر وہ میم پر ہو رہا ہے، لیکن اس میں 2 آیت ایسی ہیں جو الف پر پورا ہو رہا ہے، وہ کون سی سورت ہے؟ یہ ہم عبداللہ سے پوچھیں گے، بتاؤ۔ سورہ محمد۔ سورہ محمد پڑھنا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ یہ ساری اس میں آیت اور 2 آیت ایسی ہیں جو الف پہ پوری ہو رہی ہے، وہ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها۔ اور دوسری افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ ہاں، ایک آیت جو ہے الف پر پوری ہے امثالها، اور ایک اقفالها۔ اچھا، پہلی مرتبہ وہی لے کر کے آئے تھے 9 ربیع الاول بمطابق 12 فروری 610 عیسوی کو پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آئے تھے، تو اس وقت آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر تشریف فرما تھے؟ بولو، کون بولے گا؟ غار ہرا۔ غور سے بولو۔ غار ہرا۔ غار ہرا۔ کس کو معلوم تھا پہلے سے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ غار ہرا معلوم نہیں تھا پہلے سے؟ چلو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ مکتب کے پڑھنے والے بچے ہیں جو محلے سے آتے ہیں، ماشاءاللہ، ان پہ جب اتنی محنت کی جا سکتی ہے تو آپ حضرات دعا کیجئے ان بچوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے اور ان سب کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے۔